پارٹی کی شکایت اور تحفظات سن کر یہ فیصلے کیے گئے ہیں اور وزیر اعظم کے اعلان کے بعد جو احتجاج ہم کر رہے تھے یا احتجاج جو ہو رہا تھا وہ پھر ختم ہو جائیں گے۔ بالکل اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور من صاحب، ان سے مزید اس حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ خاور صاحب، سوال یہ کہ نہروں کی تعمیر کا ایشو اب ختم سمجھیں یا ابھی بھی اس کے اندر کوئی کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول ہے؟ دیکھیں، ابھی تو جو کل فیصلہ ہوا ہے ملاقات کے دوران وہ یہی ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میٹنگ بلائی جائے گی اور وہاں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ نہریں بننے چاہیے، 6 بننی ہیں، 5 بننی ہے، 4 بننی ہے۔ لیکن فار دا ٹائم بینگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مؤخر کیا گیا ہے اور کنسیڈرنگ اوور آل آپ کو پتا ہے جو سیکورٹی کی سچویشن ہے اور انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر جو ظاہر ہے اوور آل ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام آباد میں یہی سمجھ آ رہی ہے کہ دونوں اطراف نے مناسب سمجھا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ اس معاملے کو مؤخر کیا جائے، اس کے اوپر مزید بات چیت کر لی جائے اور پھر اگر فرض کریں کنسنسس ہوتا ہے تو اس کو نہروں کے معاملے کو آگے بڑھایا جائے، جو کہ ایک اچھی بات ہے، اچھا فیصلہ ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک اور جو ایک اہم ایشو ہے اس کی طرف ضرور آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ دونوں پارٹیز حکومت میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، کوآرڈینیشن ہے۔ تو پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں 3-4 ہفتوں سے یہ بیانات کی حد تک گولہ باری ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو مین سپلائی لائن ہے ساؤتھ سے اپ نارتھ، خاص طور پر کراچی سے آن ورڈ جو ساری چیزیں پورٹس کے ذریعے آنی ہوتی ہیں اپ اسٹریم، وہ سب بلاک ہوا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز رستے میں رکے ہوئے تھے، لوگ سڑکوں کے اوپر تھے۔ اگر یہ فیصلہ انہوں نے کرنا تھا یا اتنے ہی اچھے طریقے سے یہ معاملہ طے ہونے تھے تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی، یقین کریں کہ انہوں نے یہ میٹنگ پہلے کیوں نہیں کر لی، اتنی زیادہ تکلیف لوگوں کو کیوں دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ادویات کی کمی ہو گئی ہے، پیرشیبل آئٹمز ہیں، لوگوں کو جو ہے کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے، کنٹینرز کے اندر سامان سارے کا سارا خراب ہو رہا تھا۔ سو یہ بات، یہ ملاقات پہلے ہو جانی چاہیے تھی، ٹیلی فون پہ کر لیتے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ بات تو یہ ہوئی ہے نا خاور کہ ابھی فی الحال اس منصوبے کو روک رہے ہیں اور بعد میں جب مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوگا تو صوبے مل کر ڈیسائیڈ کریں گے۔ اب ایک چیز مجھے بتائیے گا، یہ وفاقی حکومت کا منصوبہ ہے جسے پاکستان گرین انیشیٹو کے تحت ہے، یہ تو کیا نہریں نہ بننے سے منصوبے پر پورا جو منصوبہ ہے اس سے فرق پڑے گا پھر کیا؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے اس کو سیاست زدہ کیا جا رہا ہے۔ بڑی بنیادی سی وجہ ہے کہ نہریں اگر بننے کا یہ پلان ہوا تھا، آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر ایک ایکسپرٹس جو اوپینین ہمارے سامنے آئی تھی اور نہریں کہاں سے نکلنی ہیں، یہ نہریں صرف بتایا یہی جا رہا تھا انیشلی کہ جب موسم برسات آتا ہے اس وقت جو خاص طور پر سیلابی پانی ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے برسات کے موسم میں وافر مقدار کے اندر پانی ہوتا ہے، سیلاب ہوتا ہے اور پانی بغیر کسی استعمال کے وہ نیچے چلا جاتا ہے، سمندر برد ہو جاتا ہے، تو اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے یہ نہروں کا پلان تھا۔ پاکستان کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں غیر آباد زمین موجود ہے۔ اگر پانی وہاں پہ چلا جائے، چولستان کا ایریا جس طرح ذکر کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ ظاہر ہریالی آ سکتی ہے۔ پچھلے دنوں جب آپ نے دیکھا کہ چولستان کے ایریا میں چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ جنرل عاصم منیر صاحب بھی گئے، تو جس انداز سے اس پروجیکٹ کو وہاں پہ شروع کیا گیا ہے، دیٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو آن دا فیس آف اٹ۔ سوال بنیادی یہی ہے، اتنا اہم یہ منصوبہ ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہے، سب کو مل کے اس کے اوپر آگے بڑھنا ہے، تو پھر یہ مس کمیونیکیشن کیوں کر ہو گئی؟ آپ نے دیکھا کہ اپریل 2022 سے آن ورڈ جب سے سابقہ حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے، تو دیر از اے گریٹ کمیونیکیشن بٹوین دا ٹو پارٹیز۔ شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں اور محترم آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں۔ اسلام آباد کو آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس اور میرے خیال میں واک کرتے 5 منٹ میں آپ جو ہے آپ صدر پاکستان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں۔ تو یہ کیوں کر ایسا ہوا کہ یہ اس ایشو کو اتنا متنازع بنا دیا گیا؟ اگر یہ اتنا ہی زیادہ سینسٹیو اور متنازع ایشو تھا تو پھر اس کو شروع کیوں کیا گیا؟ تو پاکستانی عوام کو بہت سارے سوالوں کے جواب چاہیے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، فرینکلی اسپیکنگ۔ جس طرح کل پرائم منسٹر نے بڑی اچھی بات کی کہ کالا باغ ڈیم کا بھی ایشو تھا، وہ معاشی طور پر فائدے مند تھا، لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے معاملات
इस तरह के हो गए, फिर उसको रोकना पड़ा। तो यहाँ पे भी बड़ा जरूरी है कि जो भी काम करना है कंसेंसस के साथ हो और एक दूसरे के साथ मिल बैठ के करें। हाँ। और खुदारा जो आम लोगों की को जो तकलीफ पहुंची है, हाँ। उसके ऊपर तो कम से कम किसी को माफी मांगनी चाहिए, सिंध हुकूमत को, जो पंजाब हुकूमत को, या क्या होता है कि हाँ 2 मई को इजलास भी है मुश्तरका मफादात कौंसिल का, फिर मजीद फैसले क्या होते हैं। थैंक यू सो मच खावर, हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया।